خداوند یسوع مسیح کا کلام جو زندگی کی روٹی ہے، جو زندگی کی باتیں ہیں، جو ہماری زندگیوں کے لیے رہنمائی ہے، آئیے بائبل مقدس کو ہم کھولیں۔ زبور کی کتاب اور 50واں زبور ہے، 50 زبور، اس کی 14ویں آیت ہم پڑھیں گے اور پھر 23ویں آیت، اور پھر اس کے بعد ہم 22ویں آیت کا مطالعہ بھی کریں گے۔ اور آج جو ہمارا مضمون ہے، شکر گزاری کا راز، دا سیکرٹ آف تھینکس گیونگ، یا دا تھینکس گیونگ مسٹری، شکر گزاری کا راز۔ کیا مضمون ہے ہمارا؟ شکر گزاری کا راز۔ خدا کا بندہ زبور نویس، یہ آصف کا مزمور ہے، اور خدا کا بندہ زبور نویس جو ہے وہ اپنی رضامندی کے ساتھ خدا کے کلام کو قلم بند کر رہا ہے، اور اس کی مرضی، رضامندی یہ ہے کہ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران۔ سوائیے 14ویں آیت ہم دیکھیں گے زبور 50 کی۔ لکھا ہے، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ 23ویں آیت، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ 22ویں آیت، اب اے خدا کو بھولنے والوں، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث۔ زبور نویس اپنی پوری رضامندی کے ساتھ، اپنی ولنگ کے ساتھ یہ فرماتا ہے کہ کیا کر شکر گزاری کی قربانی گزران، اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ زبور 50 کو اگر ہم پورے طور پر مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں اس کے اندر ملتی ہیں، لیکن ہم پورے زبور کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور موسٹلی جب شکر گزاری کی بات ہم کرتے ہیں تو اس زبور کی آیات کو پڑھا جاتا ہے اور ان پر پریچ کیا جاتا ہے۔ سو اس زبور کے اندر شکر گزاری کا راز، اس زبور کے اندر وہ سیکرٹس ہیں، وہ بھید ہیں، وہ راز ہے
جو شکر گزاری کے تعلق سے ہے، اور نہ صرف اس میں شکر گزاری کے تعلق سے بات کی گئی ہے، اس ثبور کے اندر آگاہی بھی ہے، آگاہی بھی ہے اور وعدہ بھی ہے۔ آگاہی کیا ہے؟ اے خدا کو بھولنے والوں، آگاہی کیا ہے؟ اے خدا کو بھولنے والوں، اسے سوچ لو، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے خدا کو بھولنے والوں، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ یہ آگاہی ہے۔ خدا آگاہی دیتا ہے کہ جو خدا کو بھول جاتے ہیں، مجھے بتائیں خدا کو بھول کون جاتا ہے؟ جو شکر گزاری نہیں کرتا۔ یس، اور جو خدا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو بے ایمان والا جو خدا کو قبول کر کے پھر اس کو بھول جاتا ہے۔ کیا لکھا ہے یہاں پہ لفظ؟ اے خدا کو، کلام کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے ساتھ والے سے پوچھیں کیا کہ کلام نے، آپ کے ساتھ والے نے کیا بتایا؟ اے خدا کو بھولنے والوں، اے خدا کو بھولنے والوں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو جائے، ریلیشن بریک ہو جائے، ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ تو جس کا تعلق، رشتہ خدا کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آگاہی ہے۔ جو خدا کو بھول جاتا، اے خدا کو بھولنے والوں، یہ آگاہی ہے۔ خدا کو بھول کر، بھولنا کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کی زندگی کا موٹو، جن کی زندگی کی منزل، جن کی زندگی میں دنیا داری، جن کی زندگی کے اندر کچھ اور ٹارگٹ ہے، جن کی زندگی کے اندر خدا منزل نہیں ہے، جن کا ٹارگٹ خدا نہیں ہے، جو ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں، ہمیں فوراً جج ہو جاتا ہے یہ کون ہے؟ یہ خدا کو بھولا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر خدا کہیں کسی کو بھول گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم بہت دفعہ بھول جاتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے ایک جگہ پہ کہا تھا نا، میری یادگاری کے لیے مجھے یاد کیا کرو، مجھے بھول نہ جانا، مجھے یاد رکھا کرو۔ صبح کو اٹھتے ہو تو مجھے یاد رکھو، میرا شکر کرو میں نے تمہاری آنکھیں کھول دی، تمہاری سانسیں چلتی رہی، میرا شکر کرو۔ مجھے بھول نہ جانا، میں نے تجھے قوت دی، سارا دن تو محنت کر کے روزی کما کے لاتا ہے، مجھے بھول نہ جانا۔ یہ آگاہی ہے۔ دوسری آگاہی یہ ہے کہ اگر کوئی بھولا ہوا ہے تو وہ خدا کی طرف
واپس لوٹ کر آئے۔ تیسری یہ ہے کہ اگر رجوع نہیں کرتے، خدا کی طرف نہیں لوٹتے، خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، تو پھر خداوند نے یہاں کیا کہا؟ ایسا نہ ہو، یہ وارننگ ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ سو جن کی خدا سے واقفیت نہیں ہے، جو ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جن کی خدا سے کوئی واقفیت نہیں ہے، میں بھی پوچھوں سب خدا سے واقف ہے تو کتنوں کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں؟ سب جانتے ہیں نا خدا، سب واقف ہیں خدا سے۔ خدا کو بھولنے کا مطلب یہ ہے جس کی زندگی میں خدا کا کوئی کردار نہیں ہے، جن کے لیے خدا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس عبور میں آگاہی بھی ہے اور وعدہ بھی ہے۔ آگاہی ان کے لیے ہے جو بھولے ہوئے ہیں، اور وعدہ ان کے لیے ہے جو اس کے شکر گزار ہیں۔ ہیلیلویا۔ بائبل مقدس کے اندر بہت سے لوگ جنہوں نے یہ گھمنڈ کیا، جنہوں نے خدا کو اہمیت نہ دی، جن کی لائف میں خدا کا کوئی کردار نہیں تھا، ان کے ساتھ کیا ہو؟ فرعون کو دیکھ، یہ جو بابل کا برج بنانے والا نمرود، نبوکت نصر کے بادشاہوں نے دنیا میں اپنا نام کرنا چاہا، لیکن ان کے نام مٹ گئے۔ لیکن خدا کا نام آج بھی بلند ہے، سرفراز، آج بھی خدا بلند و بالا ہے، ہمارا خدا عظیم خدا۔ شکر گزاری کا راز جو ہے، جو شکر گزاری گزرانتے ہیں وہ خدا کو یاد رکھتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ وہ خدا کی شفقت، خدا کی مہربانی، خدا کی وفاداری، خدا کی بھلائی، خدا کی نعمتیں، عمر کی درازی، خدا کی تندرستی، خدا کی برکتیں ان کو یاد ہے، اس لیے وہ خدا کے کیا ہے؟ شکر گزار ہے۔ وہ خدا کو بھولے نہیں، انہیں خدا یاد ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا خدا ہے، ان کا چلنا پھرنا خدا ہے، ان کے گھروں میں خدا ہے، ان کی زندگیوں میں خدا ہے، ان کے دلوں میں خدا ہے، ان کے کاموں میں خدا ہے، ان کی سوچوں میں خدا ہے، ان کے ہر کام کے اندر خدا ہے، ان کے ہر چیز میں، ان کی اولاد میں آپ کو ہر جگہ پر خدا کی مہربانی، شفقت، قدرت، خدا کی نظر ہے، کیونکہ وہ خدا کو یاد رکھتے ہیں اور خدا ان کو بھی یاد رکھتا ہے۔ اس لیے وہ شخص جس کی منزل خدا ہے، جس کی زندگی میں خدا کی اہمیت ہے، آپ اس کو دیکھیں تو خدا بھی اس کے ساتھ ہے۔ رومیوں کے خط کے پہلے باب کی 21ویں آیت،
گزاری وہ کرتا ہے جو خدا سے واقف ہے، جو خدا کو جانتا ہے، جو خدا کو کیا کرتا ہے، اور جو خدا سے واقف نہیں، جو خدا کو جانتا نہیں۔ جی کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، واقف تو ہو گئے، جان لیا، یہ ہم جانتے ہیں خدا کو، پھر انہوں نے آگے کیا کیا ہے؟ مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور حمد، ہاں تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ خدا کو صرف جاننا ایک الگ بات ہے، خدا کو جاننا یا خدا کے بارے میں جاننا ایک الگ بات ہے، خدا کو جاننا ایک الگ بات ہے۔ انہوں نے جان تو لیا، جاننا اور بات ہے۔ ہماری زندگی سے جو کچھ خدا چاہتا ہے، ہم صرف خدا کو جانتے ہیں، لیکن خدا جو ہماری زندگی سے چاہتا ہے خدا اسے حاصل بھی کرے۔ یہ بات دوسری ہے۔ جب ہم خدا کو جانتے ہیں مگر خدا ہماری زندگی سے وہ چیز حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کی ایک سمپل مثال، آپ جو کچھ بوئیں اور آپ کو اس کا حاصل نہ ملے۔ کتنے لوگ جاب کرتے ہیں، آپ پورا منتھ جاب کریں اور اینڈ پہ آپ کو کیا کہیں گے جس کو انگلش، واٹ آر یور فیلنگ؟ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ بھی نہ ملے، کیوں جی بھائی اختر صاحب آپ کی شادی رک جائے، اب ادھر کیا برتاؤ ہوگا آپ کا؟ آپ کیا فیل کریں؟ آپ کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں؟ آپ کو جب کچھ دن، اور اب سوچیں کہ خدا جب آپ کی زندگی سے وہ چیز حاصل نہیں کر پاتا، وہ شکر گزاری جو خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں اور آپ انجان ہو گئے ہیں اور آپ خدا کو تھینکس گیونگ پیش نہیں کر رہے، تو اب سوچیں کہ خدا کی فیلنگ کیا ہوگی۔ یس، اب خدا کی فیلنگ کیا ہے؟ بھائی اختر نے تو کہا تنخواہ نہیں دیں گے، میں کھڑکیاں توڑ دوں گا، دروازے پھاڑ دوں گا، کیوں جی؟ اب سوچیں خدا کی فیلنگ کیا ہوگی۔ خدا کی فیلنگ پڑی 22ویں آیت میں، اب اے خدا کو بھولنے والوں، خدا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میرے کاموں کو، میری مہربانیوں کو، میری شفقت کو کیا کرو؟ یاد کرو۔ ریممبر می، مجھے یاد کر، میرے کاموں کو یاد کر، میری بھلائی کو یاد کر، اسے بھول نہ جانا۔ تو خدا کیا فیل کرتا ہے؟ خدا چاہتا ہے میں اسے حاصل بھی کروں۔ یہ بیج ہے کلام کا جو ہم بو رہے ہیں، اور اگر یہ کلام کا بیج گرو نہ کر سکے تو آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ خدا کی فیلنگ کیا ہے؟ اوکے، سو پہلا راز جو شکر گزاری کا ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم خدا کے حضور خاندانی یا کلیسیائی طور پر خدا کے حضور جمع ہوتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ بحال ہے۔ ہم جب جمع ہوتے ہیں کلیسیائی طور پر تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میری نجات، میرا وہ رشتہ
آج ہم جب یہ پوچھیں کتنے خدا کے بیٹے بیٹیاں یہاں موجود ہیں، سب کہیں، لیکن یہ رشتہ ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میرا خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے، میں خدا کا بیٹا ہوں، میرا ایک رشتہ خدا کے ساتھ، اور میں اپنے اس رشتے کو جب ہم جمع ہوتے ہیں خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرا خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں ہمارا جن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم ادھر جاتے ہیں یا وہ نہیں ہمیں آنے دیتے؟ ہم نہیں جاتے۔ جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہو ہم نہیں نہ جاتے ہوگے، کوئی نہیں جاتا۔ اسی طرح کچھ لوگ خدا کے ساتھ جن کا تعلق نہیں، وہ چرچ نہیں جاتے، وہ اپنے آپ کو شاید یہ نہیں سمجھتے، جو آتے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں میرا خدا کے ساتھ رشتہ بحال، وہ تعلق قائم ہے۔ دوسرا راز، پہلا راز کیا ہے؟ خدا کے ساتھ بحال شدہ رشتہ جو ہے وہ وفاداری میں قائم ہے۔ ہمارے رشتے خدا کے ساتھ کیا ہیں؟ قائم ہیں۔ ہم کیوں چرچ میں آتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ قائم ہے، ہم اس لیے چرچ۔ نمبر 2، یہ خدا کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ شکر گزاری گزارنا، اپنی وفاداری کو ثابت کرنا ہے کہ خدا تیرا میرا رشتہ قائم ہے۔ نمبر 2، یہ خدا کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، عقیدت کا اظہار ہے، پرستش کا اظہار ہے۔ کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ دیکھ لیں اپنا ہاتھ۔ آج آپ سب نے اپنی اپنی بیگم کو سوکھ لے کے دیں، اور آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ شوہروں کی بات ہے۔ ہم جب کسی سے محبت کا اظہار کرتے تو ہم کوئی نہ کوئی گفٹ پیش کرتے ہیں، لینے والے کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اگر اسے کوئی آپ سے ناراضگی بھی ہوگا تو وہ بھول جاتے، جاتے معاف باجیوں معاف کر دینا، پر سوٹ ملے تھے پھر۔ سو یہ محبت کا اظہار ہے، یہ لشکروں کے خدا کے ساتھ اظہار ہے۔ ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ شکر گزاری خدا کے ساتھ اپنی محبت کا کیا ہے؟ اظہار ہے۔ خدا باپ اس بات سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ میں لاسٹ سنڈے ایک چرچ میں سرمن دینے کے لیے گیا تھا، سویز بھی میرے ساتھ تھا، تو انہوں نے ہمیں بڑا اچھا ویلکم کیا۔ جب انہوں نے سر پہ کلا پہنایا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی ہمیشہ اپنے استاد کے سر پہ کلا ہی رکھتا آیا ہوں، آنر کرتا آیا ہوں، انہیں عزت دیتا آیا ہوں، تو خدا نے آج
مجھے بھی یہ عزت بخشی ہے. میرا دل خوش تھا. تو جب خادموں کے ساتھ ایسی عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو اگر ہم لشکروں کے خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں تو وہ خدا کو کتنا اچھا لگتا ہے, خدا کتنا خوش ہوتا ہے. اور خدا پھر کیا کہتا ہے؟ سلیمان نے کیا کیا؟ اتنی قربانیاں جب اس نے ہیکل بنائی, خدا کے لیے قربان کر دی. بیل, بکرے, بچڑے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں اس نے اس دن بچڑے, بیل جمع کروا دی. کہ آج کس کی مخصوصیت ہو رہی؟ خدا کے گھر. آج خدا کے گھر کی ہیکل مقدس کی اوپننگ ہے. کلام میں لکھا اسی رات خدا اس پر ظاہر ہوا. یہ سلیمان بادشاہ کی شکر گزاری تھی خدا کے لیے. لکھے خواب میں اسی وقت رویا میں خدا سلیمان پر ظاہر ہوا. خدا نے اسے کہا بتا تو کیا چاہتا ہے, میں تیرے لیے کیا کروں, تجھے کیا دوں. خدا اتنا خوش تھا کہ سلیمان تو نے اتنی محبت کا اظہار میرے ساتھ کیا. خدا نے اسے اسی رات پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تجھے دولت چاہیے, تجھے پیسہ چاہیے, تجھے کیا چاہیے؟ سلیمان نے کیا مانگا؟ یس, اسے کہا دولت تو نے میرے باپ کو خدا پہلے ہی بڑی دی ہوئی ہے, مجھے دولت نہیں چاہیے, تو مجھے حکمت دے دے, عقل دے دے, دنائی دے دے, تاکہ تیری قوم کے میں فیصلے کر سکوں. سلیمان یہاں پر بھی نمبر لے. وہ ساڈے اگر پادری ہوتا تو انہیں کہے خدایا تیرا شکر دے 20 کنال دا چرچ, کو 20 کنال دی کوٹھی لب جائے, کو 20-25 گڈیاں کیڑیاں کیڑیاں مشہور نے جی, ٹھیک ہے. وہ اس نے کہا مجھے بھائی جی کچھ نہیں چاہیے, نہ دولت چاہیے, نہ شہرت چاہیے, مجھے حکمت دے. خدا نے کہا تجھے حکمت بھی دوں گا اور تجھے دولت بھی دوں گا, یہ سب تجھے انعام میں ہی مل جائے گا, کیونکہ تو نے ان چیزوں کا بھی لالچ نہیں کیا. خدا کے ساتھ یہ اس کی محبت کا اظہار. اور بعض دفعہ اظہار ہوتا ہے, اکثر ملنیوں پہ پادریوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے, ایسے سود جو ہم اپنی کام والی کو بھی نہیں دیتے, اور بیٹی میں رکھ کے کہتے ہیں شاید کوئی آپ ہی رہ دو. اس طرح کے ہوتے ہیں. اس طرح کے محبت کے اظہار بھی ہوتے ہیں جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو, لیکن جو ایسا گفٹ ہو جو دینے والا بھی خوش ہو جائے. آپ کی شکر گزاری کی قربانی ایسی ہو, خدا اسی دن, اسی رات, اسی لمحہ آپ سے پوچھے بتا تو کیا چاہتا ہے, بتا تیری زندگی میں کس بات کی کمی ہے, تجھے کیوں سا موقع چاہیے, تیرے لیے میں کیا کروں. اور خدا آپ کو اسی رات, اسی لمحے, اسی موقع پر خدا مہیا کرے, کیونکہ وہ مہیا کرنے والا خدا. یہ ہماری محبت کا, عقیدت کا اظہار. تیسرا راز جو ہے کلیسیا کا, جب وہ خدا میں بڑھتے ہیں تو اس کا نظم و ضبط اور ذمہ داری کو پیش کرتے. آج ہم نعمتیں تو لینا چاہتے ہیں, برکتیں بھی لینا چاہتے ہیں, لیکن ہم شکر گزاری کرنا نہیں چاہتے. آج ہم جیسے برکتیں لینے میں ذمہ دار ہیں, ہم ویسے ہی شکر گزاری کرنے میں بھی خدا کے کیا ہو, شکر گزار ہو. نمبر 4, شکر گزاری اعلیٰ خوشبو کی مانند ہے. کیسی ہے؟
شکر گزاری اعلیٰ خوشبو کی مانند ہے. کس کس کو پسند ہے خوشبو لگانی؟ سب ٹائم کچھ لوگوں نے ایسی خوشبو لگائی ہوتی ہے وہ پاس سے گزرے بندہ ایک بار دیکھتا ضرور بندہ خوش ہوتا ہے. خدا ہماری قربانیوں کی سنال کرتا ہے. کلام میں لکھا اس نے ہابل کی قربانی ہابل کی قربانی کی راحت انگیز خوشبو لی. نوح کی قربانی کی. پھر جو 5 قربانیاں ہیں شوق قربانی خدا اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا تھا. کس چیز کا تجربہ ہے؟ کہیں سے بیڈ سمیل آ جائے بدبو آ رہی ہو تو پھر آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ کہیں سے بدبو آ رہی ہو آپ دروازے کھولتے ہیں کہ آجے بدبو اور یو ڈونٹ لائک کیک ہے تو اس میں سے اگر اسمیل آ رہی ہے بیڈ اسمیل بدبو آ رہی ہے کیک ہے تہذیب کا کیک تہذیب کے ساتھ کھائیں اور وہ بدبو اس میں آ رہی ہو آپ کھانا پسند کریں گے؟ آپ کیوں نہیں اس کو کھاتے؟ ہم اس میں سے اسمیل آ رہی یار چھوٹو لیکن جس میں سے کوئی اچھا ہے جو تڑکا لگا ہے سازو کیا بات ہے فٹافٹ لائے گا تو دل کو خبر لاتی ہے. خدا آپ کی شکر گزاری کی قربانیاں لیتا ہے انہیں شامل کرتا ہے ان کی خوشبو لیتا ہے اور خدا کا دل خوش ہو جاتا ہے اور خدا پھر ہمیں بلیس کرتا ہے. نمبر 5 شکر گزاری کا جو راز ہے خدا کو دینا. کیا ہے؟ خدا کو دینا. خدا کو دینا یہ شرط کی بات ہے. خدا کو دینا یہ شرط کی بات ہے. اور میں نے شروع میں بتایا کہ اس کلام کے اندر آگاہی بھی ہے اور وعدہ بھی ہے. خدا کا کلام آپ کے لیے کیا وعدہ کر رہا ہے؟ استثنا کی کتاب 28واں باب اور 12ویں آیت کو دیکھیں. جب آپ اس سال اپنی شکر گزاری خدا کے پاس لانے کو ہے تو خدا آپ کے ساتھ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ 28ویں باب کی 12ویں اور 13ویں آیت پڑھیں. خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا. اپنے ساتھ والے سے یہ کلام بولے. اپنے ساتھ والے کی طرف منہ کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو بتائیں خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا. خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا. ہیلیلویا. آگے کیا لکھا ہے؟ اور تیرے ملک میں وقت پر میہ برسائے گا. اور آگے جس اپنے ساتھ والے کو بتائیں کہ جن کاموں کو تو ہاتھ لگائے گا خدا اس میں برکت دے گا. ہیلیلویا. جن کاموں میں تو ہاتھ لگائے گا خدا ان میں بلیسنگ دے گا. تیرے ہاتھوں پر تیری کمائی پر برکت
आगे बहुत सी कौमों को कर्ज देगा। और तू कर्ज देने वाला होगा, कर्ज देने वाला। जरा साथ वाले को बताएं कि खुदा आपके सारे कर्जे भी उतार देगा, आप कर्जे लेने वाले बन जाएंगे, मकरूज नहीं होंगे। खुदा आपको इतनी बरकत देगा, खुदा का ये वादा आपके लिए है। खुदा अपने आसमान को तेरे लिए खोल देगा, खुदा उन कामों में बरकत देगा जिनमें तू हाथ लगाएगा। खुदा तुझे कर्ज देने वाला बना देगा। हालेलुया। आसमान की बात हो, आसमान को क्या कहा गया है? खुदा का अच्छा खजाना, खुदा का खजाना। मलाकी 3 बाब की 10वीं आयत। लिखा है, इससे मेरा इम्तिहान करो। क्या है? इससे मेरा क्या करो? इम्तिहान करो। कौन कह रहा है? खुदा। मुझे आजमाओ, मेरा इम्तिहान करो, मुझे टेस्ट करो, मेरा इम्तिहान करो। खुदा ये कह रहा है कि मैं तुम पर, अपने साथ वाले को के रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोल कर मींह बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके रखने की जगह है। ये आयत जरा पूरी पढ़े, 10वीं आयत। पूरी दया की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। जी, आसमान खोल कर। मुझे बताएं, नूह के जमाने में आसमान खुल गया तो बारिश आई कि नहीं? आसमान की खिड़कियां, दरवाजे खुल गए और आसमान से बारिश आनी शुरू हो गई, और इतनी बारिश आई दुनिया डूब गई। लेकिन अगर खुदा आसमान की खिड़कियां खोलकर मींह बरसा सकता है, तो क्या खुदा हमारी जिंदगियों पर आसमान को खोलकर बरकतें नहीं बरसा सकता? वो कहते हैं, मेरा इम्तिहान करके देखो, मैं आसमान को खोल दूंगा और तुम्हें मैं अपनी अच्छी बरकतें अता करूंगा। हालेलुया। ये खुदा का वादा है, उसकी खिड़कियां खुल सकती हैं, उसकी बरकतें नाज़िल हो सकती हैं। खुदा क्या कह रहा है? मुझे आसमान जब तू देगा तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा? तू अपना हदिया लाएगा, तू अपनी शुक्रगुजारी लाएगा, तो मेरे हुजूर जो कुछ तू लाएगा तो उसके इवज मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं अपने आसमान को खोल दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। आसमान के दरीचों को खोलकर मैं तुम पर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। खुदा हमें बरकत देना चाहता है। आज कितने रिसीव करना चाहते हैं? हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ में थोड़ी देर वक्त हो जाए।